السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبق نمبر 17۔ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا۔ اللہ رب العزت اگر توفیق عطا فرمائے تو رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی کی افطاری کا بندوبست کرنا، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے گا، اللہ رب العزت افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزے دار کو روزے کا پورا پورا اجر ملے گا، اور افطار کرانے والے کو بھی پورے روزے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان کو روزے دار کے روزہ کے برابر اجر اور ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس توفیق ہو 2 بندوں کا، 5 بندوں کا، 10 بندوں کا روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرے۔ روزہ افطار کرانے میں چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، اس کے لیے مہنگے ہوٹلز، میرج ہالز، اس میں افطار پارٹیاں نہ کرائی جائیں، بلکہ مساجد میں، مدارس میں، سڑکوں پر اجتماعی دسترخوان لگوایا جائے، اور افطاری سے پہلے کسی مستند عالم کا بیان بھی کرایا جائے جو روزہ افطار کرنے والوں کو شریعت کے بنیادی احکام کے بارے میں آگاہ کرے۔ نمبر 2، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری اور شہرت نہ ہو، اس لیے کہ ریاکاری کرنے سے انسان کا بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے مخلوط اجتماع نہ کرے جائے، مرد عورتیں سب اکٹھے نہ ہوں، بلکہ صرف مرد ہوں، یا گھر میں ہو تو صرف خواتین ہوں، اور اگر دونوں کی افطاری کرانی ہو تو پھر ایسا انتظام کیا جائے کہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو اور خواتین کے بیٹھنے کی جگہ یہ الگ تھلگ ہو۔ نمبر 4، اس موقع پر مدارس کے طلباء کرام کے لیے اچھی اور معیاری افطاری کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جو لوگ دین پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کی افطاری کے لیے بھی انسان کو انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر آپ نے گھر میں افطاری کرانی ہے تو غریب رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ جو رشتہ دار غریب ہیں، یہ بغیر چابی نیچے چابی کھڑی ہے، تالا کھول۔ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو بھی افطاری پر بلایا جائے۔ نمبر 6، رمضان المبارک کے مہینہ میں دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں، مانگنا ان کا پیشہ نہیں ہے، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اچھے طریقے پر ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے۔ تو اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر عید آتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو عید سے پہلے ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق عید والے دن کے ساتھ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی ہے انعام والی رات۔ رمضان المبارک کے اختتام پر عید کے ایک دن پہلے، عید کے دن سے پہلے والی رات، جسے چاند رات کہا جاتا ہے، حدیث مبارک میں اس رات کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے،
اللہ رب العزت اس کے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، فضول کاموں میں اس رات کو گزارنا، گناہ کرنا، پورے مہینے کی محنت کو ضائع کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو بندہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں بازار جانا، شاپنگ کرنا، بد نظری کرنا، گانے بجانے کی محفل میں شریک ہونا، یہ رمضان المبارک کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر عید کی تیاری کرنی ہو تو کوشش کی جائے رمضان المبارک سے پہلے پہلے عید کی خریداری مکمل کر لی جائے، اور اگر کچھ رہ جائے تو پھر جتنا جلدی ہو سکے رش ہونے سے پہلے پہلے انسان عید کی تیاری مکمل کرے، تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ انسان عبادت کر سکے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر سکے۔ اسی طرح اس رات میں اپنے مستحق غریب رشتہ دار ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جب عید کا دن ہو تو عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے، نماز تہجد ادا کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم پورا رمضان المبارک سحری کے لیے اٹھتے رہے، نماز تہجد پڑھتے رہے، تو عید والے دن بھی نماز تہجد ادا کی جائے۔ نماز فجر مرد حضرات مسجد میں باجماعت ادا کریں، اپنے جسم کی صفائی کریں، ناخن ہیں، ضرورت سے زائد بال ہیں، مونچھیں ہیں، ان کو صاف کریں، اچھی طرح غسل کریں، مسواک کریں، نئے کپڑے اگر میسر ہوں تو وہ پہنے، نہیں تو پاک اور صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ اس موقع پر کوشش کی جائے کہ سفید لباس ہو تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ خوشبو لگانی چاہیے۔ خواتین انہوں نے اگر گھر سے باہر جانا ہو یا گھر میں کسی نامحرم نے آنا ہو تو وہ خوشبو نہ لگے۔ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے اور نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ نماز عید کے بعد بھی اگر فطرانہ کسی کا رہ گیا ہو تو وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد یا عیدگاہ کی طرف جلدی جانا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پیدل جانا چاہیے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آہستہ آواز سے یہ تکبیریں پڑھتے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب تک عیدگاہ نہ پہنچے یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اور کوشش کریں اس عیدگاہ کا انتخاب کریں جس کا امام صحیح العقیدہ ہو، اور صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کریں۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی کی طرف جانے سے پہلے کھجوریں یا چھوارے طاق عدد میں کھانی چاہیے، یا کوئی بھی میٹھی چیز عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھائی جائے۔ نماز عید کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، خطبوں کو مکمل خاموشی اور پوری توجہ سے سنا جائے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے، لیکن اس کے لیے گلے ملنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو ضروری سمجھا جائے تو پھر اس سے اعتراض کرنا چاہیے، ویسے مبارکباد دینا اس میں حرج نہیں ہے۔ مبارکباد ان الفاظ سے دینی چاہیے، تقبل اللہ منا و منکا۔ اس موقع پر چہرے سے خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنی وسعت کے مطابق غریب، یتیم، مسکین اور نادار افراد کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جتنی توفیق عطا فرمائے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر عید والے دن خرچ کرنا چاہیے۔ نماز عید پڑھانے والے ائمہ کرام اگر آپ امام ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ وہ جبہ یا ایسا لباس زیب تن کریں جو معززین علماء کا لباس شمار ہوتا ہو۔ آپ اگر امام ہیں تو خود اس کا اہتمام کریں، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے امام صاحب کو ایسا لباس لے کر دیں جو خوبصورت بھی ہو، اچھا بھی ہو۔ جبہ لے کر دے سکتے ہو تو ان کو جبہ لے کر دیا جائے۔ اگر آپ امام ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ نماز عید سے ایک دن پہلے، عید الفطر سے ایک دن پہلے یہ ساری باتیں اپنے مقتدیوں کو یاد کرا دیں،
اور اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر آپ کے پاس ساری چیزیں یہ لکھی ہوئی موجود ہیں، آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ مسنون دعا، اگر آپ کسی جگہ پر مہمان بنے تو کھانا کھانے کے بعد میزبان کو یہ دعا دیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اس کو کھلائیں، جس نے مجھے پلایا آپ اس کو پلائیں۔ سبق نمبر 18، نماز عید کا طریقہ۔ نماز عیدین کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو 6 زید تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اس لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں اتنی نیت کر لی جائے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر تمام زید واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھنے کے بعد 3 زید تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ جو امام صاحب ہوں گے وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورت فاتحہ پڑھیں گے دوسری سورت، اس کے بعد رکوع، سجدہ، سجدے سے جب اٹھیں گے تو دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے سورت فاتحہ پڑھیں گے، پھر دوسری سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 3 زید تکبیریں کہی جائے گی۔ تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھیں گے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زید تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، 2 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑا جائے گا، تیسری مرتبہ باندھ لیا جائے گا۔ دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد 3 زید تکبیریں کہی جائیں گی اور تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پہلی رکعت میں چونکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 تکبیریں بنتی ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع والی تکبیر کے ساتھ بھی 4 تکبیریں بنتی ہیں، اس لیے احادیث مبارکہ میں انہیں 4 تکبیروں سے بھی تعبیر کیا گیا۔ 4 تکبیروں سے مراد پہلی رکعت کی تکبیر تحریمہ 3 زید تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 زید تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع والی۔ چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار کی دوسری جلد صفحہ 371 پر حضرت ابو عبد الرحمن قاسم رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نقل کرتے ہیں، صحابہ فرماتے صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عید پڑھائی، فکبر اربعا و اربعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیریں کہی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف فرمایا، فقال، اور فرمایا، لا تنسوا کتکبیر الجنائز، آپ نے فرمایا کہ نماز عید کی تکبیریں بھول نہ جانا، یہ جنازہ کی طرح 4 ہیں۔ واشار باصابعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبض ابہامہ، اپنا انگوٹھا بند کر لیا اور آپ نے اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے مرد حضرات عیدگاہ میں جائیں گے، خواتین عیدگاہ میں نہیں جائیں گی۔ ابتدائی اسلام میں خواتین کو دین کے بنیادی احکام، دین کے بنیادی مسائل اور دین کے بنیادی آداب چونکہ سکھانے مقصود تھے، اس لیے مختلف اجتماعات، مثلا فرض نماز، جمعہ، عیدین میں شرکت کی اجازت تھی۔ جب یہ ضرورت پوری ہوگی، عورت بنیادی احکام سے واقف ہو گئی، تو پھر خواتین کو ان اجتماعات میں آنے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5795 لے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہے، انہو کان لا یخرج نساءہ فی العیدین، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر کی خواتین کو عیدین کی نماز کے لیے لے کر نہیں جاتے تھے،
اس لیے خواتین کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، گھر کے کام کاج کریں، کھانا تیار کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں۔ مرد حضرات جائیں گے، اللہ رب العزت اجر دونوں کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بارش مانگنے کی دعا، اگر بارش نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا مانگی جائے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ جب بارش ہو رہی ہو تو پھر یہ دعا مانگی جائے، اللہم صیبا نافعا۔ اور جب بارش ہو جائے تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگی جائے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کا اہتمام فرماتے۔ سبق نمبر 19، شریعت مطہرہ نے مختلف عبادات کے اوقات اور مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ عبادت کے اوقات بھی مقرر ہیں، عبادت کے ایام بھی مقرر ہیں۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج کے بارے میں ہے۔ ایام معدودات یا ایام معلومات قربانی کے بارے میں ہے۔ تو ہر عبادت کے لیے وقت اور ہر عبادت کے لیے دن اور ہر عبادت کے لیے مہینے مقرر ہیں۔ ان اوقات میں، ان ایام میں تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان میں ہی ہوگا۔ عید الاضحیٰ، حج اور قربانی یہ ذوالحج کے مہینے میں ہوں گے۔ موسم جیسا بھی ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، تمام عبادات اپنے وقت پر ہی ادا کی جائیں گی۔ نماز فجر فجر کے وقت میں، نماز ظہر ظہر کے وقت میں، نماز عشاء عشاء کے وقت میں۔ تن آسانی کے لیے، سہولت کے لیے عشاء کو فجر کے وقت میں یا فجر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان گرمی کے مہینوں میں آ جائے تو پھر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لینی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بندہ گرمی سے سردی کی طرف لے کر جائے، جون جولائی سے انسان دسمبر یا جنوری کی طرف لے کر جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس بندے نے روزے رکھنے ہیں اس نے جون اور جولائی میں بھی رکھنے ہیں، اور جس نے نہیں رکھنے اس نے جنوری، فروری، دسمبر میں بھی نہیں رکھنے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ اوقات میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے، اپنی طرف سے تبدیلی کرے۔ شیخ وہ میسج جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے جون اور جولائی میں بھی رکھنا ہے، اور جس نے نہیں رکھنا اس نے سخت سردی کے موسم میں بھی نہیں رکھنا۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے ان احکام کو، ان ایام کو اپنی طرف سے تبدیل کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی متعین ہے، مہینے مقرر ہے۔ اب کوئی بندہ اپنی مرضی سے ایک مہینے کو دوسرے مہینے کی طرف لے کر آئے، یہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں۔ اور یہ کام اہل مکہ مشرکین کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ وہ موسم کے تبدیل ہونے کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنے قلبی اطمینان اور سکون کے لیے وہ مہینوں کے اندر رد و بدل کرتے تھے۔ کبھی ایک مہینے کو آگے لے گئے، کبھی دوسرے مہینے کو پیچھے لے گئے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو اپنی طرف سے تبدیل کرنا، یہ کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے یہ کہنا کہ رمضان المبارک کو سردی کے موسم میں لے جایا جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک کو جب ہم چاند کے ساتھ جوڑیں گے، اسے کسی مہینے کے ساتھ خاص کر لیں گے تو پھر پوری دنیا میں اجتماعیت برقرار رہے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمان عبادات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر رمضان کے مہینے کو
ہم سردی اور گرمی کے اعتبار سے اپنے من پسند ایام میں منتقل کریں تو اجتماعیت باقی نہیں رہے گی۔ کسی جگہ پر رمضان جنوری میں ہوگا، کسی میں فروری میں، کسی میں جون، کسی میں جولائی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک مذاق بن جائے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کو اسی کے اندر ہی ادا کیا جائے۔ اسی کے اندر اجتماعیت بھی ہے اور شریعت اسی کو ہی پسند کرتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اور سخاوت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک صفت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان المبارک میں جب جبریل امین آپ کے پاس تشریف لاتے تو حضور کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اور کیسی سخاوت ہوتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اجود بالخیر من الريح المرسلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی اتنا تیز ہوا نہیں چلتی جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں سخاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال فرماتے، فقراء کے ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں اس صفت سخاوت کو اپنے اندر پیدا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کریم کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ میں صدقات واجبہ کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ اگر فرض ہو وہ ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، اگر فدیہ ہم پر واجب ہو وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر صدقۃ الفطر ہم پر واجب ہو وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر عشر ہم پر واجب ہو وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ میں صدقات واجبہ ضروریہ کی بات نہیں کرتا، نفل صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مال عطا فرمائے، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ میں دیکھیں چونکہ ہم آپس میں بیٹھے کلاس کی بات ہے، میں یہاں پر بھی تحدیث میں نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ویسے پورا سال کوشش کرتا ہوں، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں روزانہ کی بنیاد پر میں صدقے کا اہتمام کرتا ہوں۔ میرے پاس 1 روپے کی گنجائش ہو یا 100 کی ہو یا 1000 کی ہو، جتنی گنجائش ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کروں۔ پھر بالخصوص جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں میں اس تعداد کو بڑھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارک میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے افضل بتایا گیا، اس لیے اس رات کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہے، اس رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے افضل ہے، اور اس رات کا صدقہ 1000 مہینوں کے صدقہ سے افضل ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے جتنے دن باقی دل کھول کر مال خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے دولت کے لیے، مال کے لیے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک ہے اللہ سے لینے والا، ایک ہے مخلوق کو دینے والا۔ یاد رکھنا اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے لینے والا رزق کا دروازہ کھلا رکھوں، اسے چاہیے کہ مخلوق کو دینے والا دروازہ کھلا رکھے۔ جو مخلوق کو دیتا رہتا ہے اللہ رب العزت اسے دیتے رہتے ہیں۔ جو بندہ مخلوق کو دینے والا دروازہ بند کر دیتا ہے پھر اللہ سے لینے والا دروازہ وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، مستحق رشتہ داروں کو دیکھا جائے، غربا مساکین کو دیکھا جائے، یتیموں کو دیکھا جائے، بیواؤں کو دیکھا جائے، اس میں بالکل کنجوسی نہیں کی جائے بلکہ وسعت ظرفی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ میں اس موقع پر ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے جب مال خرچ کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میرا مال مستحق تک پہنچے، ضرورت مند کی ضرورت کو پہنچے، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے علاقے کے بھی ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، مستحقین بھی ہیں۔
اس میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں۔ اس موقع پر آپ جہاں اور مدارس کو یاد رکھیں، آپ اپنا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کو بھی یاد رکھیں۔ میں آپ کو زیادہ ترغیب نہیں دیتا، ہاں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں مرکز اہل سنت والجماعت بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پر عقائد اور مسائل کا کام کر رہا ہے، اعتدال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، الحمدللہ۔ اور ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 3 کروڑ روپے سے اوپر ہے، 3,90,00,000 یہ ہمارا سالانہ بجٹ ہے۔ مہینے کا 25 لاکھ سے اوپر ہمارا خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی تعمیرات ہماری چل رہی ہے، دوسری منزل ہے، وہ تقریباً اپنی آخری مراحل میں ہے، اس کا کافی سارا بجٹ ہے، وہ ابھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں پورا سال جو ہم تھوڑا تھوڑا قرضہ لیتے لیتے، کبھی کریانہ، کبھی آٹا، کبھی گندم، کبھی کوئی چیز، اس کا قرض جو ہم نے رمضان المبارک میں ادا کرنا ہے وہ 80 لاکھ کے قریب ہے، جو ہم نے رمضان میں ادا کرنا ہے۔ اب میں اور آپ کریں گے تو کتنا کریں گے؟ میں اگر 1000 دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جہاں پر 3 کروڑ ہو رہا ہے، میرے 1000 سے اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہوگی، اگر میں 1000 2000 دے دوں گا تو یہ جو ایک بین الاقوامی کام ہے عقائد اور مسائل کا، انشاءاللہ اس میں میرا حصہ پڑ جائے گا۔ تو اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جتنا ممکن ہو اس موقع پر اپنے ادارے کو یاد رکھیں، اپنے ادارے کو یاد رکھیں۔ آپ خود تعاون کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ہے، فدیہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، نفری صدقہ ہے، جتنا ممکن ہو آپ اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے آپ کو نمبر دیا تھا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں، جس نمبر پر آپ نے داخلہ کرایا ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے مرکز کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے، آپ کو صورت بتا دی جائے گی۔ تو رمضان المبارک میں سخاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، سفر کی دعا نہیں ہے۔ سفر کی دعا الگ ہے، جب گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سفر کی دعائیں ہیں۔ یہ جو ہے یہ سواری کی دعا ہے، جب سواری سفر کی دعا ایک مرتبہ پڑھیں گے، آپ گھر سے نکلے آپ نے سفر کی دعا پڑھ لی، ایک سواری پر بیٹھے آپ یہ دعا پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا، دوسری پر بیٹھے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے، تیسری پر بیٹھیں گے تو پھر سواری تبدیل ہونے سے یہ دعا بار بار پڑھیں گے، اور دعائے سفر ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب سفر کے دوران آپ چل رہے ہو، اگر کسی اونچی جگہ پر چڑھنے لگیں تو اللہ اکبر کہیں، نیچی جگہ کی طرف اترنے لگیں تو سبحان اللہ کہیں، جب کسی جگہ پر ٹھہرے تو وہاں پر یہ دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب سفر سے واپسی ہے تو پھر یہ دعا پڑھیں آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبق نمبر 20، شوال کے 6 روزے۔ ماہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد جب عید سے فارغ ہو جائے تو پھر شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2815، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اللہ رب العزت اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ شوال کے روزوں کے بارے میں چند مسائل سمجھ لیں۔ نمبر 1، اگر کسی کے ذمہ رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہوں، مرد ہے سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، خواتین ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکی، تو پھر احتیاطاً پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے دنوں میں 6 روزے رکھے جائیں۔ نمبر 2، رمضان کے روزوں کی قضا اگر بعد میں کر لیں، شوال کے 6 روزے پہلے رکھ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 3، شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنے ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے بعد جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ یہ 6 روزے شوال کے اندر ہی پورے ہو جائیں۔ نمبر 4، یہ 6 روزے مسلسل لگاتار رکھنے ضروری نہیں، بلکہ ایک رکھ کے 2 چھوڑ دیں، 2 رکھ کے 3 چھوڑ دیں، وقفے وقفے سے رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ کوئی اور روزے ہیں فضیلت والے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے،
ان میں ایام 20 یعنی ہر چاند کی تاریخ کی 13، 14 اور 15، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ۔ ہاں البتہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا دیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیا جائے۔ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ یہ بھی رکھنے چاہیے، ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، ان میں 4 دن ہیں ذی الحج کے، 10، 11، 12 اور 13، اور ایک دن ہے یکم شوال عید والا۔ ان 5 دنوں میں کسی قسم کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسنون دعا، جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑیں، دائیں کروٹ پر لیٹیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب نیند سے بیدار ہوں تو اٹھ کر اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا مسلیں اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر بھی پڑھا جائے۔ اسی طرح سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے، سورہ کافرون پڑھی جائے، استغفار، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن رات کے اکثر اوقات میں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے بھلائی اور خیر مانگی جائے۔ اگر کسی بندے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے، اور اس کے بعد انسان آرام کرے، نیند کرے، اس کے بعد انسان سو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو ان مسنون اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد، اہل سنت والجماعت کے صحیح اعمال، اخلاق، عادات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کریم کے کرم اور فضل سے ہمارا کورس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ مجھے مسئلہ یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا جی پی فنڈ کے بارے میں، کہ جو ہماری تنخواہ میں سے حکومت جمع کرتی رہتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں دی جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ میں نے کل مسئلہ بتایا تھا کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ مسئلہ غلط تھا، میں نے غلط بتا دیا تھا، غلطی ہو گئی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس فنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مجھے ایک ساتھی نے توجہ دلائی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو میں نے میسج بھی کیا تھا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے سامنے بھی اعتراف کر رہا ہوں کہ مسئلہ میں نے غلط بتا دیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، سمجھنے میں مجھے غلطی لگ گئی تھی۔ اس جی پی فنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جب آپ کو مل جائے گا، وصول ہو جائے گا، اس کے بعد زکوٰۃ کے معاملات اس پر چلیں گے، ملنے کے بعد اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ جتنا عرصہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں آتا، ملک میں نہیں آتا، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اس موقع پر ایک دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، آپ حضرات نے وقت نکالا، آپ حضرات نے ٹائم نکالا، رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں سے وقت نکال کر آپ نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ جس طرح پڑھانا چاہیے تھا میں آپ کو نہیں پڑھا سکا۔ کمی اور کوتاہی یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ میں آپ سے بھی معافی کی درخواست کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کو آپ بھی معاف کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم بھی اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ یہ دیکھیں، چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں معافی مانگنے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ حضرات میں اگر کبھی سبق کے دوران کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، میں نہ سمجھا سکا ہوں، آپ اس کو معاف کریں گے۔ دوران سوال اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، اس پر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس پر بھی مجھے معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کورس ہم نے پڑھا، اس میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ درمیان میں مسائل بھی چلتے رہیں۔ قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہم نے کافی حد تک اس میں الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔
اصل انسان کو پوری زندگی طالب علم بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کورس کا موقع عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ پوری زندگی طلب دین میں گزارنی ہے۔ آئندہ جب بھی کوئی کورس ہو آپ اس میں خود شریک ہوں۔ اگر آپ کو فائدہ محسوس ہوا اپنے دوستوں کو بھی اس کورس میں جوڑیں۔ بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو نیکی کے کاموں میں دوست کا تعاون کرتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اور یہ دوستیاں وہ ہیں جو قیامت کے دن دوستیاں رہیں گی۔ یہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی بنیاد دین ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کورس ہو آپ خود بھی اس میں شریک ہو، اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر شریک کریں۔ ہمارے ہاں آن لائن 2 سالہ علم دین کورس ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ مرد حضرات کو اساتذہ مرد پڑھاتے ہیں، خواتین کو معلمات خواتین پڑھاتی ہیں۔ آپ اگر اس میں شریک ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو رمضان المبارک کے بعد آپ رابطہ کریں، شوال میں داخلے ہوں گے، آپ اس 2 سالہ علم دین آن لائن کورس میں شرکت کریں، اپنے گھر والوں کو اس کورس میں شریک کریں، ان کو داخلہ دلوائیں۔ ہفتے میں 4 دن سبق ہوتا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کی کتابیں بھی آپ کو بھیج دی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آپ کے پاس مزید وقت ہے، 4 سالہ عالم کورس ہے، آپ اس میں داخلہ لے لیں، وہ بھی آن لائن ہے، ہفتے میں 4 دن ہے، اس کی بھی ریکارڈنگ اور کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ ابھی انشاءاللہ اس کا بھی اعلان ہو جائے گا، 1 سالہ فہم قرآن کورس، ہم پورے قرآن کریم کی تفسیر 1 سال میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ خود بھی اس کے اندر شرکت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اندر شریک ٹھہریں۔ تو ان کورسوں کے اندر اپنے آپ کو آپ شریک کرنے کی کوشش فرمائیں۔ میری آپ حضرات سے تیسری اور آخری گزارش کہ ہر موقع پر عبادات کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ رب العزت سے گناہوں پر معافی مانگیں۔ گناہ کا ہو جانا عیب نہیں ہے، گناہ کرنا اور گناہ پر ڈٹ جانا یہ بہت بڑا عیب ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتا ہے۔ باقی آپ اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو آپ رابطہ کر کے مسائل کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اسی کورس کو دنیا میں ہمارے لیے دین پر چلنے کا اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری گفتگو اور بات مکمل ہوگی۔ آپ میں سے کسی ساتھی نے کوئی بات کہنی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو میں حاضر ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک شیعہ ہیں اور آج انہوں نے افطار کی دعوت کی ہے، تو کیا ان کے یہاں افطار میں جانا ٹھیک ہے؟ دل مطمئن ہے تو چلے جائیں، اگر پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا معنی ہے کہ گڑبڑ ہے، پھر نہیں جانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی شفیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ اس میں پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ تو جی۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ سال کے ساتھ سال ہو گیا ہمیں 2 سالہ علم دین کورس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ جو فائدہ ہم نے دیکھا یہ ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے اس کے اندر جڑ کے۔ تو ماشاء اللہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ساتھی بھی جڑیں، 2-3 اور ساتھی بھی دوست انشاء آئیں گے اللہ انشاءاللہ شوال کے جزاک بعد۔ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی ہمارے لیے ہر وقت دعا میں یاد فرمائیے انشاءاللہ۔ جی ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ناصر صاحب۔
ناصر صاحب اپنا میک آن کریں, بات کر سکتے ہیں آپ. آپ کے بالکل نیچے بائیں طرف ایک السلام مائک. علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ. حال ہے استاد محترم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے, آپ نے بہت اچھا پڑھایا ہے, دل خوش ہو گیا. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آمین. تو جزاک اللہ. بس جزاک اللہ. دل کو بہت خوشی ہوئی. بس اسی بات پر میں نے سوچا کہ استاد کو سلام کر لیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک سلامت رکھیں. جزاک اللہ. جی آمین. ٹھیک ہے سر, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی عدنان بھی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سب سے پہلے تو مجھے بہت فائدہ ہوا اس مکمل کورس کو کر کے, اور دیگر جتنے بھی کورس اس ادارے سے چل رہے ہیں میں الحمدللہ سارے کورسز کر رہا ہوں, اور مجھے الحمدللہ بہت تبدیلی محسوس ہو رہی ہے اپنی زندگی میں. مجھے یہ پوچھنا تھا حضرت کہ آپ نے چاشت کے نماز کے لیے ایک بار بتایا تھا کہ طلوع آفتاب کے 3 گھنٹے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے, لیکن مجھے جو معمولات کا وہ وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کے بعد اشراق کے وقت ہی, لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد پڑھیں. جی حضرت جی, لیکن مجھے جو یومیہ وہ معمولات کارڈ ادارے کی طرف سے بھیجا گیا تھا, میں بیت ہوں سیٹ سے, تو اس میں لکھا ہے کہ طلوع آفتاب کے 2 گھنٹے بعد. تو اگر میں 2 گھنٹے بعد پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک. اصل میں جو ہے نا دن کے گزرنے کا اعتبار ہوتا ہے. دن چھوٹا اور بڑا جب جی جی ہوتا ہے, کبھی 2 گھنٹے ہو جاتا ہے, کبھی 3 گھنٹے ہو جاتا ہے. جی 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 ٹھیک, جزاک اللہ. جزاک جزاک اللہ اللہ. خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی گل مدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ استاد محترم, آپ نے بہت محنت سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ کا بہت جزاک شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. تو دوسرا ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو آپ نے یہ کورس بتائے ہیں, اس میں سے جو آپ نے 4 سال والا بتایا اور 2 سال والا بتایا, اس میں بہتر کون سا ہوگا؟ پہلے 2 سال والا کر لیں یا شروع اس 4 سال والا کر لیں؟ اس کا آسان ہے یا مشکل ہے؟ نہیں کیسے مشکل کر نہیں ہے, بالکل مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. اچھا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو مشکل ہوں. اگر کوئی مشکل باتیں ہیں بھی تھی تو ہم نے ان کو بھی آسان کر دیا ہے. نصاب ہمارا ٹوٹل اپنا ہے, کسی کی کوئی کتاب نہیں ہے. ٹوٹل اسجی کا ہی مرتب کردہ نصاب ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 4 سالہ کر لیں, وقت کم ہے تو پھر 2 سالہ کر لیں. فائدہ دونوں میں ہے. وہ اس لیے پوچھا تھا کہ تھوڑا سا کام کی نوعیت کے حساب سے ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے, باقی بھی گھر کے کام بھی سارے وہ تو ریکارڈنگ ہو جاتی, ریکارڈنگ ہوتی ہے. اگر بندہ نہ بھی ہو تو پھر فرصت کے اوقات میں بندہ پوری ریکارڈنگ بھی سن سکتا ہے, پیپروں کی تیاری کر سکتا ہے. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے اچھا اس میں. جی ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک دیکھتے اللہ. ہیں. جزاک بہت اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی شفیع بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عرض یہ ہے کہ جو نصب جو کتاب میں لکھا ہے وہاں تو لکھا ہے کہ مقروء اوقات کے بارے میں نصب نہار. آج کل جو میکا صلاح لگے ہوئے یا بورڈ لگے ہوئے مسجد میں, ان میں لکھا ہے زوال. ایک ہی چیز ہے, جو زوال ہے وہ نصف النہار کے وقت ہی ہوتا ہے. جی دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو نصف نہار ہے وہ کتنے منٹ تک رہتا ہے, تو اس کے بعد کیا اس کے بعد متصل ظہر شروع ہوتا ہے یا جی اس کے متصل بازور شروع ہو جاتا ہے کہ 15-20 منٹ رہتا ہے. جی نہیں, یہاں تو دوسرے جب اس کے ساتھ متصل ظہر شروع ہوتا ہے, مگر یہاں پہ لکھا ہے میکا صلاح میں ظہر کا شروع اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد جب لکھا ہے. زوال کا وقت ختم ہو جائے گا, زوال کے ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, ظہر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. جی مگر یہاں ہمارے کشمیر میں یہاں تو کہہ رہے ہیں, اکثر علماء کہتے ہیں کہ پونے 1 یہاں شروع ہوتا ہے ظہر, جبکہ
किसी वक्त तो ज़वाल जो नस्फ नहर औकात है, टाइम है, वो तो बस 12:30 ही खत्म होता है। बस वही ना, अक्सर 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, इतना तो कोई मसला भी नहीं है, इसमें परेशानी वाली बात। मामला ये है कि जब अक्सर उलमा यहाँ कहते हैं ज़ोहर का वक्त शुरू तो होता है 1:15 बजे, जबकि ज़वाल टाइम 12:30 ही खत्म होता है। वो आप अक्सर उलमा आप उन उलमा की बात मान लें, उलमा की बात मान लें, गुस्सा क्यों होते हैं? उन उलमा की बात मान लें, आप 1:15 बजे पढ़ लिया करें, बस अब ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह। चलें जी, और किसी ने कोई बात कहनी हो तो फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أستاذنا أنا طالب في الأزهر الشريف حامل جنسية بنغلاديش. أنا أعتذر إليك جدا، أنا لا أستطيع المكالمة بالأردية. والله أنت بذلت جهدك جهدا جبارا، أنا أشكرك بعد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله وفقك جزاكم الله فيما الله جزاكم الله جزاكم الله بارك الله في علمك وعملك وعمرك. آمين يا رب، آمين. أدامكم الله علينا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم وأدام آمين الله اللهم شيخنا آمين. وأستاذنا الشيخ المتكلم الإسلام إلياس غمن حفظه الله ورعاه. وكذلك أشكركم وجزاكم الله كل خير. آمين آمين ولا آمين آمين ولا بجاه تنسونا النبي. ولا تنسونا في دعائكم المستجاب، إن شاء والله الله لن إن أنسى شاء الله أبدا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله. آمين آمين يا رب، آمين. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, किसी और ने कोई बात कहनी हो तो फरमाएं। चलें, फिर आप भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह दुआ में याद रखूंगा। जिंदगी रही तो फिर कभी किसी कोर्स में इंशाल्लाह बात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह करीम आप सबको ईमान वाली, सेहत और सलामती, आफियत और बरकत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह करीम दीन वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, शरीयत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम जान, माल, औलाद में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ हलाल, तय्यब, बरकत वाला वाफिर मिक़दार में नसीब फरमाए। अल्लाह करीम इल्म नाफे, अमल साले, मकबूल, रिज़्क़ वासे, तय्यब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी सेहत अता फरमाए जो अल्लाह के दीन पे लग जाए। अल्लाह करीम ऐसी औलाद अता फरमाए जो अल्लाह के दीन पे लग जाए। अल्लाह करीम ऐसा माल और ऐसी दौलत अता फरमाए जो अल्लाह के दीन पे लग जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए, मूज़ी अमराज से हमारी हिफाजत फरमाए, आसमानी ज़मीनी बलियात, आफात, हादसात से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी दीन वाली, मौत ईमान वाली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।